ہماری خداوند یسوع کی انجیل مقدس مرکز کے مطابق اس کا 2 باب پہلی 12 آیات۔ اور کئی دن بعد وہ کفرنہوم میں پھر آیا اور سنا گیا کہ وہ گھر میں ہے، اور وہاں اتنے لوگ جمع ہو گئے کہ دروازے کے پاس بھی جگہ نہ رہی، اور وہ ان کو کلام سنا رہا تھا۔ اور لوگ ایک مفلوج کو 4 آدمیوں سے اٹھوا کر اس کے پاس لائے، اور جب وہ ہجوم کے سبب سے اسے اس کے سامنے پیش نہ کر سکے تو انہوں نے جہاں وہ تھا وہاں چھت کھول دی اور اسے کشادہ کر کے وہ 4 پائی جس پر مفلوج لیٹا تھا لٹکا دی۔ یسوع نے ان کا ایمان دیکھ کر اس مفلوج سے کہا، بیٹا تیرے گناہ معاف ہوئے۔ مگر وہاں بعض فقی بیٹھے تھے، وہ اپنے دلوں میں خیال کرنے لگے کہ یہ کیوں ایسا کہتا ہے، کفر بکتا ہے، کون معاف کر سکتا ہے سوائے ایک یعنی خدا کے۔ اور فوراً یسوع نے روح سے جانتے ہوئے کہ وہ اپنے دلوں میں ایسا خیال کرتے ہیں ان سے کہا کہ تم کیوں اپنے دلوں میں ایسی باتیں سوچتے ہو؟ آسان ہے مفلوج سے کہنا کہ تیرے گناہ معاف ہوئے، یا کہنا کہ کھڑا ہو اپنی 4 پائی اٹھا اور چلا جا۔ بس تاکہ تم جانو کہ ابن انسان زمین پر گناہوں کے معاف کرنے کا اختیار رکھتا ہے۔ اس نے اس مفلوج سے کہا، میں تجھ سے کہتا ہوں، اٹھ اپنی 4 پائی اٹھا کر اپنے گھر چلا جا۔ اور وہ اٹھا اور فوراً اپنی 4 پائی اٹھا کر ان سب کے سامنے باہر چلا گیا۔ چنانچہ سب حیران ہو گئے اور خدا کی تعریف کر کے کہنے لگے کہ ہم نے ایسا کبھی نہیں دیکھا۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو، خدا کا شکر ہو۔ عزیز دوستو، آج کے کلام میں ہم نے سنا کہ مسیح یسوع نے ایک مفلوج انسان کو شفا بخشی۔ یسوع اس آدمی کے گناہوں کی معافی کا اعلان تو کر چکا تھا، مگر کیا حقیقتاً گناہ معاف ہو گئے تھے؟ فقیر دیکھ تو نہیں سکتے تھے کہ گناہ معاف ہو گئے ہیں، اس لیے وہ یقین نہیں کر سکتے تھے۔ یہ دکھانے کے لیے کہ آدمی کے گناہ واقعی معاف ہو گئے ہیں، نجات دہندہ نے فقیروں کے سامنے وہ بات پیش کی جسے وہ دیکھ سکیں۔ اس نے مفلوج سے کہا، اٹھ اور اپنی 4 پائی اٹھا کر چل پھر۔ اس آدمی نے اسی لمحے عملی جواب دیا۔ لوگ حیران ہو گئے، انہوں نے پہلے کبھی ایسا نہیں دیکھا تھا، مگر اتنے زبردست ثبوت کے باوجود بھی فقی ایمان نہ لائے۔ انہوں نے یقین نہ کیا۔ ایمان لانے کے لیے نیت اور ارادے کی ضرورت ہوتی ہے، اور وہ ایمان لانا ہی چاہتے نہ تھے۔ دوستی کا پیغمبر، ریڈیو ویریتاس ایشیا۔